بولے بیٹے کے ذریعے دھوکہ دہی کا ایک بڑا واقعہ پیش آیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے مشہور علاقے غلہ منڈی میں صرافہ کی دکان کرتے ہوئے حاجی الیاس شروع میں ڈرا تھا کہ اکیلے یہ مشکل کاروبار وہ کر بھی سکے گا یا نہیں۔ اس سے پہلے اس نے جو کاروبار کیے تھے وہ مختلف نوعیت کے تھے، البتہ سونے کے کاروبار میں حاجی الیاس کو ایک آسانی ضرور تھی کہ اس کے خاندان کے کچھ قریبی لوگ بھی اسی صرافہ بازار میں پہلے سے کامیاب کاروبار کر رہے تھے۔ حاجی الیاس ایک شریف اور سیدھا سادھا انسان تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی تمام جمع شدہ پونجی سونے کی دکان میں لگانے سے پہلے اپنے خاندان والوں، چند قریبی دوستوں اور سب سے بڑھ کر اپنی بیوی اور اکلوتی بیٹی سے بھی کئی بار مشورہ کیا۔ اگرچہ سب کے سب حاجی الیاس کے اس فیصلے سے مطمئن تھے، مگر اس کی بیوی کو اس بات کی فکر ضرور تھی کہ حاجی الیاس اس عمر میں اکیلے پورا کاروبار کیسے سنبھال سکے گا۔ ایک دن حاجی اور اس کی بیوی اسی مسئلے پر غور کر رہے تھے کہ حاجی نے ٹھنڈی سانس بھر کر اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو، اگر ہمارا کوئی بیٹا ہوتا تو ہم لوگ کتنی آسانی سے یہ کاروبار کل ہی شروع کر دیتے۔ حاجی الیاس کی بات اس کی بیوی کو چبھ گئی، لیکن اس نے اس کمی کا ایک دوسرا حل اسی وقت حاجی کے سامنے پیش کر دیا۔ حاجی نے جب اپنی بیوی کی یہ بات سنی کہ وہ اپنی بہن کے چھوٹے بیٹے عدنان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لے تو وہ گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے۔ نوجوان بھانجے عدنان کی صورت میں اسے اپنا بیٹا بھی مل جائے گا اور سونے کے کاروبار کے لیے ایک با اعتماد کاندھا بھی۔ حاجی الیاس نے اپنی بیوی کے مشورے پر حامی بھری اور دوسرے ہی دن اپنی بہن اور بہنوئی کے سامنے یہ تجویز رکھ دی کہ وہ ان کے نوجوان بیٹے عدنان کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہے۔ حاجی الیاس کا بہنوئی رزاق بڑا ہی لالچی آدمی تھا۔ اس نے جب حاجی الیاس کے منہ سے یہ تجویز سنی تو اس نے فوراً ہی خوشی خوشی اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ ایک سجی سجائی خوبصورت سی دکان میں بیٹھنا اور لاکھوں کے مال کا کاروبار کرنا کسے اچھا نہ لگے گا۔ عدنان کے تو مزے آ گئے۔ اس نے حاجی الیاس کے ساتھ اس کے نئے کاروبار میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ حاجی الیاس نے صرافہ کی دیگر دکانوں کے مقابلے میں کم مدت کے باوجود خود کو نمایاں کر لیا۔ حاجی الیاس کے کاروبار کی ترقی چند حاسدوں سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ انہی حاسدوں میں سب سے بڑا حاسد حاجی کا بہنوئی رزاق بھی تھا۔ اگرچہ رزاق اس جلن اور حسد کو حاجی پر ظاہر نہ ہونے دیتا تھا، مگر اپنے بیٹے کو حاجی کا بیٹا بنانے کے باوجود رزاق حاجی کے سونے کے نئے کاروبار کے جلد جم جانے سے خوش نہ تھا۔ عدنان اپنے باپ رزاق، بھائی رضوان اور تایا اسحاق کو اور ان کی بدنیتی کو خوب سمجھتا تھا، اسی لیے وہ حاجی الیاس کے ساتھ بڑے مزے میں تھا۔ وہ دکان میں آنے والے گاہکوں سے بہت اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا۔ حاجی کی کامیابی خاندان کے بہت سے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بھی تھی، خاص طور پر رزاق اور اس کا بڑا بھائی جب بھی ملتے حاجی کے پھولتے پھلتے کاروبار کے بارے میں ضرور بات کرتے۔ کچھ دنوں سے رزاق کے چھوٹے بھائی اسحاق نے، جو برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، رزاق کو کسی سازش پر اکسانا شروع کر دیا۔ یہ سازش کیا تھی یہ جان سکیں گے آپ اس بریک کے بعد۔